میم جمع ہم تم کم کے بعد حرکت والا حرف ہو تو قالون کے لیے صلہ ہمو ہمو اور عدم صلہ ہم مکی و یزید کے لیے صرف صلہ ہے، اور اس میم کے بعد حمزہ قطعی ہو تو ورش کے لیے بھی صلہ ہے، جیسے لہم آمینو وغیرہ۔ اگر ہم کے بعد سکون یا تشدید والا حرف ہو اور ہا سے پہلے متصل کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، جیسے بہم الاسباب علیہم الذلہ وغیرہ، تو اس صورت میں وصلاً ابو عمر کے لیے ہا اور میم دونوں کا کسرہ، بہم الاسباب علیہم الذلہ، شفا کے لیے دونوں کا ضمہ، یعنی بہم الاسباب علیہم الذلہ، اور حضرمی کے لیے ہا سے پہلے کسرہ ہو تو ہا اور میم دونوں کا کسرہ اور یائے ساکنہ ہو تو دونوں کا ضمہ ہے، یعنی بہم الاسباب اور علیہم الذلہ وغیرہ، اور یلہیہم الامل حجر اور یغنیہم اللہ نور اور وقیہم السیئات مؤمن، ان تینوں میں چونکہ ہا اس یا کے بعد ہے جو جزم یا بنا کے سبب حذف ہو گئی ہے، اس لیے ان میں رویس کے لیے تو ہا اور میم دونوں کا ضمہ اور روح کے لیے کسرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ القرآن قراءت سبع عشرہ چینل میں لیسن نمبر 3 تکمیل الحجر میم جمع جز الف، اس میں صلے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میم جمع جو ان الفاظ میں آتی ہے ہم تم کم، ان کے بعد اگر حرکت والا حرف ہو تو قالون کے لیے صلہ یعنی ہمو ہمو تمو تمو اور عدم صلہ ہم تم کم، یہ دونوں وجہ جائز ہے، اور واضح رہے کہ عدم صلہ اولا ہے، تو ہم کرتے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں صلہ پر بھی مہارت حاصل ہو جائے۔ حفظ میں الحمدللہ ہم سارے عدم صلہ سے ہی پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے بھی عدم صلہ۔ اور حرکت والے حرف کی شرط لگائی، اگر میم جمع کے بعد ساکن حرف ہوگا تو وہاں کسی کے لیے بھی صلہ نہیں ہوگا، جیسے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اور مکی یعنی ابن کثیر مکی رحمہ اللہ اور یزید یعنی ابو جعفر یزید مدنی رحمہ اللہ، ان کے لیے صرف صلہ ہے، اور ورش رحمہ اللہ کے لیے اگر اس میم کے بعد حمزہ قطعی ہوگا تو ان کے لیے بھی صلہ ہوگا، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور حمزہ قطعی وہ ہے جو حالین میں پڑھا جائے، وقف و وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جائے، اور حمزہ وصلی وہ ہے جو بلانے کی صورت میں حمزہ حذف ہو جائے۔ حمزہ وصلی کی مثال جیسے لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اب لا تعلمونہم اللہ، حمزہ جو ہے وہ وصلی حمزہ حذف ہو گیا، تو اس لیے اب صلہ بھی نہیں ہوگا۔ میم جمع جز با، اگر ہم کے بعد ہم کی میم کسی ساکن حرف سے یا شد والے حرف سے مل رہی ہو اور ہاں سے پہلے متصل کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، جیسے بہم الاسباب علیہم الذلہ وغیرہ، تو اس صورت میں وصلاً، یہ وصلاً کی شرط لگا لی تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اختلاف جو آگے بتا رہے ہیں یہ وصلاً ہے، وقفاً نہیں ہے، وقف کا آگے بتائیں گے۔ تو ہاں سے پہلے اگر متصل کسرہ یا یائے ساکنہ ہو، دو صورتیں ہاں سے پہلے ہیں اور دو صورتیں ہم کے بعد کی ہیں۔ ہاں سے پہلے یا تو کسرہ ہوگا یا یائے ساکنہ ہو، اور ہم کے بعد ساکن حرف ہو یا شد والا حرف ہو، تو تب اس قسم کا اختلاف ہوگا۔ بہم الاسباب یہ ہاں سے پہلے کسرہ کی مثال ہے، اور ہم کے بعد سکون کی مثال ہے، اور علیہم الذلہ ہاں سے پہلے یائے ساکنہ کی مثال اور ہم کے بعد تشدید کی مثال ہے۔ تو اس صورت میں وصلاً دونوں صورت میں ابو عامر رحمہ اللہ جو قرات کے تیسرے امام ہیں، ان کے لیے ہا اور میم دونوں کا کسرہ ہوگا۔ بہم الاسباب علیہم الذلہ، دوسرا پارہ عن قبلتہم التی کذالک یریہم اللہ۔ اور شفا رحمہ اللہ، شفا والے حضرات، شفا رمز ہے، رمز کلمیہ میں ہے، شفا میں 3 حضرات ہیں، امام حمزہ کوفی،
امام کسائی کوفی اور امام خلف کوفی، ان تینوں کے لیے ہا اور میم دونوں کا ضمہ ہے دونوں صورتوں میں، ہاں سے پہلے چاہے کسرہ ہو، ہاں سے پہلے چاہے یا ساکنہ ہو، دونوں صورتوں میں ہا میم دونوں کا ضمہ۔ بِهُمُ الْأَسْبَابُ عَلَيْهُمُ الظِّلَّ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ يُوَفِّيهُمُ اللَّهُ۔ امام یعقوب حضرمی رحمہ اللہ جو قرات کے 9ویں امام ہیں، ان کے لیے اگر ہاں سے پہلے کسرہ ہو تو ہا اور میم دونوں کا کسرہ، اور اگر یا ساکنہ ہو تو ہا اور میم دونوں کا ضمہ۔ کسرہ ہوگا ہاں سے پہلے تو ہا اور میم دونوں کا کسرہ پڑھیں گے، جیسے بیہی مل اسباب عن قبلتی ہی ملتی ابو عامر کی طرح، اور اگر ہاں سے پہلے یا ساکنہ ہوگا، ہاں سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہا اور میم دونوں کا ضمہ شفا کی طرح، جیسے علیہم الذل کذالک یریہم اللہ۔ یلہیہم الامل حجر یغنیہم اللہ نور وقہم السیئات مؤمن۔ یلہیہم الامل حجر ذرہم یأکلوا 14 پارے کے بالکل شروع میں ہے۔ یغنیہم اللہ سورت نور میں ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ اس آیت میں ہے، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ سورہ مؤمن پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ ان تینوں میں کہتے ہیں ہاں اس یا کے بعد ہے جو جزم یا بنا کے سبب حذف ہو گئی ہے، لیکن یعنی ان تینوں میں یا تو ہے لیکن کسی وجہ سے وہ یا حذف ہو گئی ہے، تو اب سیدنا امام یعقوب حضرمی کے جو دو راوی ہیں وہ تقسیم ہو گئے۔ سیدنا رویس ان 3 کلموں میں بھی ہا اور میم دونوں کا ضمہ پڑھیں گے، اور سیدنا رویس ان میں ہا اور میم دونوں کا کسرہ پڑھیں گے، یعنی رویس کے لیے ان تینوں مثالوں کا حکم شفا کی طرح ہوگا، اور سیدنا رحمہ اللہ کے لیے ان تینوں مثالوں میں جو حکم ہے وہ ابو عامر کی طرح ہوگا۔ تو اب تھوڑا سا ترتیب سے کیسے بتائیں گے؟ عن قبلتہم التی بہم الاسباب، تو ان دونوں مثالوں میں ہاں سے پہلے کسرہ ہے، تو جواب اس کا ایسے ہوگا امام ابو عامر اور امام یعقوب حضرمی کے لیے وصلاً ہا اور میم دونوں کا کسرہ، شفا کے لیے ہا اور میم دونوں کا ضمہ۔ ہاں سے پہلے یا ساکنہ کی مثال یریہم اللہ یوفیہم اللہ علیہم الذی، ایسی مثالوں میں ابو عامر کے لیے ہا اور میم دونوں کا کسرہ وصلاً، ابو عامر کے لیے ہا میم دونوں کا کسرہ، یوفیہم اللہ یریہم اللہ، واضح رہی جب کسرہ ہوگا ہا میم دونوں کا تو لام بھی بریک ہو جائے گا، علیہم الذی، شفا اور حضرمی رحمہ اللہ کے لیے ہا اور میم دونوں کا ضمہ، یوفیہم اللہ یریہم اللہ، باقین کے لیے حفص رحمہ اللہ کی طرف، اور یلہیہم الامل یغنیہم اللہ وقیم السیئات مؤمن، ان تینوں میں جواب ایسے ہوگا کہ ابو عامر اور روح کے لیے وصلاً ہا اور میم دونوں کا کسرہ، یلہیہم الامل یغنیہم اللہ وقیم السیئات، شفا اور رویس کے لیے ہا اور میم دونوں کا ضمہ، یلہیہم الامل یغنیہم اللہ وقیہم السیئات۔ یہ خلاصہ کلام تھا، آخر میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے، اس کو میرے لیے، اکابر کے لیے اور تکمیل کے مصنف رحمہ اللہ کے لیے اس کو اجر ثواب کا اور ذریعہ بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ والسلام۔